بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 12ویں جماعت کی اردو کی جو نئی کتاب ہے تو اس کا ایک سبق لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے چار مالدار، اور اس کے مصنف ہیں سید حیدر بخش حیدری، اور یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ اس میں ہم نے آپ کے لیے سوال جواب اور کثیر الانتخابی سوالات بھی شامل کیے ہیں۔ سبق کا نام ہے چار مالدار، اور مصنف ہیں سید حیدر بخش حیدری، اور یہ ان کی ایک کتاب ہے طوطا کہانی کے نام سے، اس سے ماخوذ ہے۔ یہ اس اصل کتاب کے کچھ سرے ورق ہیں اور وہ کہانی ہے جو اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں تعارف مصنف کی طرف۔ نام حیدر بخش اور تخلص حیدری ہے۔ سید ابو الحسن کے بیٹے تھے اور دہلی کے رہنے والے تھے۔ حیدر بخش نے ابھی بچپن سے آگے قدم نہیں رکھا تھا کہ ان کے والد کو ایسی معاشی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کہ مجبوراً دہلی کی سکونت ترک کر کے اہل و عیال کے ساتھ بنارس چلے گئے۔ یہاں نواب ابراہیم خان ناظم عدالت تھے۔ وہ اس خاندان کی مدد پر کمر بستہ ہوئے، یعنی انہوں نے ان کی مدد کی۔ انہوں نے ہی حیدر بخش کو تعلیم کا بندوبست کیا۔ بنارس کے مشہور مدرسوں میں انہوں نے مروجہ تعلیم حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر دفتر عدالت میں برسر کار ہو گئے، یعنی وہیں پر ملازمت لگ گئی۔ ملازمت کے ساتھ مطالعے اور تصنیف و تالیف کا شوق بھی جاری رہا۔ حیدری نے قصہ مہر و ماہ کے نام سے کہانی لکھی اور 18ویں صدی کے آخر میں اسے لے کر کلکتہ چلے گئے۔ وہاں گلکرسٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی کتاب پیش کی جسے انہوں نے بہت پسند کیا، اور منشی کی حیثیت سے حیدری کالج کے ملازمین میں داخل کر دیا۔ وہاں رہ کر انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی اور ترجمے کیے۔ آخر ملازمت سے سبکدوش ہو کر چھوڑ کر، یعنی جب ملازمت کی مدت پوری ہو گئی تو بنارس واپس چلے آئے۔ وہاں 1823 میں وفات پائی۔ اس کہانی کا بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر: طوطا کہانی اردو کی کلاسیکی ادب کی کہانی سید حیدر بخش حیدری نے فورٹ ولیم کالج گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی تھی۔ اس کہانی میں 35 کہانیاں ہیں۔ یہ طوطا کہانی ڈرامائی سیریز کی طرح ہے جس میں دو کردار ہیں، ایک طوطا اور ایک شادی شدہ عورت جس کا شوہر کہیں سفر پر گیا ہوا ہے۔ عورت اپنے محبوب سے ملنا چاہتی ہے اور طوطا نہیں چاہتا کہ وہ اپنے شوہر سے بے وفائی کرے۔ طوطا روز رات کو اسے ایک انتہائی دلچسپ کہانی سنانا شروع کرتا ہے اور سناتے سناتے صبح کر دیتا ہے۔ شوہر کے آتے آتے طوطا 35 کہانیاں سنا دیتا ہے۔ اس میں طوطے کا کردار برائی سے روکنے والا، بھٹکنے سے بچانے والا ایک مالدار کے وفادار ملازم کا کردار ہے، یعنی طوطا اپنے مالک کی بیوی کی حفاظت کرتا ہے اپنی عقل مندی کے ساتھ۔ کہانی کا خلاصہ ہے آپ کے سامنے۔ مذکورہ کہانی طوطا کہانی کی 18ویں کہانی ہے، جس کی ابتدا کچھ یوں ہے کہ عورت اپنے طوطے کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں پریشان ہوں، تم میری بات مانتے ہی نہیں، یعنی وہ کہتی ہے کہ مجھے جانے دو، لیکن طوطا اس کو روک دیتا ہے۔ اس پر طوطا کہتا ہے کہ تم کیا بات کر رہی ہو، دوستوں کی بات ماننی چاہیے، کیونکہ دوستوں کی بات نہ ماننے والا اس ایک شخص کی طرح ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ عورت کہنے لگی، کس شخص کی طرح؟ مجھے اس کی حکایت بیان کر، یعنی مجھے وہ کہانی سناؤ۔ طوطا بولا، شہر بلخ میں کسی وقت 4 یار مالدار رہتے تھے۔ وہ مفلس ہو کر ایک حکیم کے پاس گئے۔ سب نے حکیم سے اپنا اپنا حال بیان کیا۔ حکیم کو ان پر رحم آیا اور سب کو ایک ایک مہرہ دے کر کہا، یہ مہرہ زمین کھودنے والی کوئی چیز تھی جو ان کو دی تھی، اس پر اپنے اپنے سر پر مہرہ رکھ لو اور چلے جاؤ۔ جس کا مہرہ جس جگہ گرے وہ اس جگہ کو کھودے، جو اس میں سے نکلے وہ اس کا حق ہے۔
وہ چاروں اپنا اپنا مہرہ لے کر چل پڑے۔ جب کئی میل آگے گئے تو ایک کے سر کا مہرہ گرا۔ اس نے اس جگہ کو کھودا تو اس میں سے تانبا نکلا۔ اس نے باقی تین دوستوں سے کہا، میں اس تانبے کو سونے سے بہتر سمجھتا ہوں، اگر تمہارا دل چاہے تو میرے پاس رک جاؤ۔ انہوں نے اس کا کہنا نہ مانا اور آگے چلے گئے۔ تھوڑی دور گئے کہ دوسرے کے سر کا مہرہ گرا۔ اس نے جو زمین کھودی تو اس میں سے روپا، یہ چاندی ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے، وائٹ کلر کی، تو چاندی ہی سمجھ لیں۔ ان دونوں اس نے ان دونوں سے کہا کہ تم میرے پاس رک جاؤ، یہ روپا بہت ہے، زندگی گزر جائے گی، اس کو اپنا سمجھو۔ انہوں نے اس کا کہنا نہ مانا اور آگے بڑھ گئے۔ تیسرے کے سر کا مہرہ گرا۔ اس نے جو زمین کھودی تو اس میں سے سونا نکلا۔ تب وہ خوش ہو کر چوتھے سے کہنے لگا کہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں، اگر تم چاہو تو یہیں رک جاؤ اور ہم یہیں رہیں گے۔ اس نے کہا، میں آگے جاؤں گا تو جوہر کی کان پاؤں گا، یہاں کیوں رہوں؟ یہ کہہ کر آگے چلا۔ قریب ایک میل کو پہنچا، اس کے سر کا مہرہ گرا۔ اس نے جو زمین کھودی تو اس میں سے لوہا نکلا۔ یہ حالت دیکھ کر وہ نہایت شرمندہ ہوا اور اپنے جی میں کہنے لگا کہ میں نے کیوں سونے کو چھوڑا اور اپنے یار کا کہنا نہ مانا۔ اس لوہے کو چھوڑ کر وہ اس دوست کے پاس گیا جسے سونے کی کان ملی تھی۔ وہاں نہ اس کو پایا نہ سونا ہاتھ آیا۔ اب وہ چاندی والے دوست کے پاس گیا، اسے بھی وہاں نہ پایا۔ اب وہ تانبے والے دوست کے پاس پہنچا، اسے بھی نہ پایا۔ تب اپنی قسمت کو رویا اور کہنے لگا، قسمت سے زیادہ کوئی نہیں پاتا۔ پھر وہ حکیم کے گھر گیا، اسے بھی وہاں نہ پایا۔ تب وہ بیچارہ نہایت پشیمان ہوا اور پچھتاوے کے سوا اس کے پاس کچھ نہ رہا۔ عزیز طلبہ، یہ کہانی کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے رکھا۔ یہ اس کے سوال جواب ہیں۔ اس داستان میں چار مالدار کس شہر کے رہنے والے تھے؟ جواب: یہ داستان جو طوطا خجستہ کو سنا رہا ہے، اس میں چار مالدار شہر بلخ کے رہنے والے تھے۔ سوال: اس داستان میں خجستہ کون ہے؟ جواب: اس داستان میں خجستہ وہ عورت ہے جس کو طوطا داستان سنا رہا تھا، اس کا شوہر تجارت کی غرض سے باہر گیا ہوا تھا۔ سوال: خجستہ نے طوطے کو سبز پوش کیوں کہا؟ جواب: طوطے کے اوپر جو قدرتی پر ہوتے ہیں وہ اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس طوطے نے کوئی ہری پوشاک یا لباس پہنا ہوا ہے، اسی لیے خجستہ نے اس کو سبز پوشاک پہنے ہوئے کہا۔ سوال: دوسرے شخص کے زمین کھودنے سے کیا نکلا؟ جواب: دوسرے شخص نے جب زمین کھودی تو اس میں سے روپا نکلا۔ روپا چاندی کی طرح سفید سی چیز ہے جس سے مختلف قسم کے دھات کی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ سوال ہے، جوہر کی کان کا لالچ کس کو تھا؟ جواب: چاروں دوستوں میں سے تیسرے دوست نے جب زمین کھودی تو اس میں سے سونا نکلا۔ اس نے چوتھے دوست سے کہا کہ تم میرے ساتھ رک جاؤ، یہ ہمارے لیے بہت ہے، لیکن اس نے منع کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، میں آگے جاؤں گا، جب زمین کھودوں گا تو مجھے ہیرے جواہرات کی کان ملے گی، میں تمہارے ساتھ نہیں رکنا چاہتا۔ سوال: جو لوگ دوستوں کی بات نہیں مانتے ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جواب: جو دوستوں کا کہنا نہیں مانتے وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں اور زندگی میں مشکلات کا شکار رہتا ہے، جیسا کہ اس کہانی میں چوتھے دوست کے ساتھ ہوا۔ کثیر الانتخابی سوالات ہیں اس سبق کے۔ چار مالدار کے مصنف ہیں سید حیدر بخش حیدری۔ سبق چار مالدار ماخوذ ہے طوطا کہانی سے۔ خجستہ کو داستان سنائی طوطے نے۔ چاروں مفلس گئے حکیم کے پاس، حکیم نے چاروں کو دیا مہرہ۔ کس سے کہیے کہ کیا 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 ہم نے، جو کیا سو برا کیا ہم نے۔ اس شعر میں صنعت ہے تکرار۔ اس سبق میں تعلیم دی گئی ہے کہ دوستوں کی بات ماننا چاہیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ مکمل سبق تھا، اس کی کہانی، پس منظر، اس کے سوال جواب اور تمام چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسری طلبہ سے بھی
عزیز طلبہ و طالبات، یہ کہانی تھی جس کا ہم نے آپ کے سامنے خلاصہ اور بیک گراؤنڈ رکھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں سے بھی ضرور شیئر کریں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔